Please subscribe my channel and push bell button. السلام علیکم عبداللہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور موضوع لے کر آئے ہیں جو پٹرول کی قیمتیں پاکستان میں بڑی جلدی بڑھ رہی ہیں اور اس سے مہنگائی کا ایک طوفان اس ملک میں آ چکا ہے. تو ہم اس سلسلے میں لوگوں سے ان کی آراء پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پر پڑ رہا ہے کہ نہیں. ہمارے سامنے ایک بزنس مین جناب علی حیدر صاحب موجود ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی السلام علیکم. بہت مہربانی آپ نے مجھے موقع دے دیا بات کرنے کا عبداللہ یوٹیوب چینل پہ. بات اس طرح ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں نا، تو پٹرول کی جو بات آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، بین الاقوامی لحاظ سے پٹرول کا قیمت اوپر نیچے ہوتا ہے. چلو اس کو ہم سیٹ پہ رکھتے. پاکستان میں ہر ہفتے پٹرول بڑھتا ہے. باہر کم ہوتا ہے، ادھر کم ہوتا نہیں. باہر 2 سینٹ بڑھ جاتا ہے تو ادھر 10 روپے بڑھ جاتا ہے. کوئی کنٹرول نہیں، کوئی پروگرام نہیں لگ رہا ہے، کوئی ترتیب نہیں. غریب پہ ڈائریکٹ بوجھ ہے. پٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا. جو گاڑیوں میں سامان آتا ہے اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے. دال چینی اسی میں آتے ہے، گاڑیوں میں آتے ہے، جہازوں میں آتے ہے، تو اسی پہ بوجھ بڑھتا ہے. تو وہی چیزیں غریب کھاتے ہیں. امیر تو برداشت کرے گا، عمرہ برداشت کریں گے، وزراء برداشت کریں گے، فوجی حضرات برداشت کریں گے، لیکن عوام 80% لوگ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے رہن سہن بڑا اچھا ہو گیا ہے. لوگوں نے اس سال جو ہے بہت زیادہ گاڑیاں خریدی ہیں، ان کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو اس کا ایفیکٹ اگر غریب آدمی میں پڑے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایفیکٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑا. گاڑیاں خریدی ہے. شاید پہلے پاکستان میں لوگوں نے موڈ میں نہیں تھا. کسی کے پاس ہے، کسی نے پینشن لے لیا، کسی نے گولڈن ہینڈ چیک لے لیا، زیورات بیچ دیے. پرائز بانڈ کا سسٹم بند ہو گیا. حکومت لوگوں کے پاس پڑے تھے، پرائز بانڈ بیچ کے گاڑی لے ہوئی. یہ کوئی بات تو ہے نہیں. بات جو غریب ہیں، غریب تباہ ہوتا جا رہے. دیکھو گھی آئل 110 روپے پہ آتا تھا، ابھی کدھر سے 370 پہ آتا ہے. گوشت دیکھو، دال دیکھو، چینی دیکھو. یہ کیوں سستے نہیں ہوئے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گاڑیاں سستے ہوئے یا لوگ امیر ہو گئے؟ لیکن ملک پوری دنیا سے پینڈیمک پہ ہے اور ہر طرف کورونا پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی مہنگائی ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. کوئی کم مہنگائی نہیں. پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. یہ کہتا ہے کہ انڈیا سے پاکستان میں مہنگائی کم ہے، چین سے پاکستان میں مہنگائی کم ہے، یورپ سے پاکستان میں مہنگائی کم ہے پیٹرول کی. یورپ میں آپ کسی ایک چھوٹے بچے کا جو کہ 22 سال کا بچہ ادھر گیا ہو، پرماننٹ ہے بھی نہیں، وہ اتنا کماتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس کا پورا فیملی. اچھا، جو ایک ہیلتھ پروگرام شروع کیا ہے 10 لاکھ روپے تک غریب آدمی کو ملے گا، اس کا تو بینیفٹ ٹھیک ہے. یہ اچھا اپروچ ہے، ہیلتھ پروگرام اچھا اپروچ ہے. لیکن ایک تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں پورا میسج میں آ جائے کہ آپ کے کارڈ میں 10 لاکھ روپے اتنے کا آپریشن ہوا ہے. ابھی سنیں ہسپتالوں والے لگے لوگوں کو بلا رہے کہ یہ 20,000 لے لو، اور آن پیپر اس کا بناتے ہیں کہ آپ کا 5 لاکھ آپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگلا الیکشن ہوگا تو آپ ایک بار پھر عمران خان کو ووٹ کاسٹ کریں گے یا؟ جی، عمران خان صاحب جب پشاور آئے تھے، پشاور صدر میں بدر منیر فلمی سٹار تھے، اس کے ساتھ یہ جا رہا تھا پشاور صدر میں. میں خود اس ٹائم لڑکا تھا، ینگ تھا. میں نے اس ٹائم 100 روپے شوکت خانم کے فنڈ میں دیے تھے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، پسند بھی کرتا تھا. لیکن جو ابھی رزلٹ آیا عمران خان کا، میں کبھی نہیں دوں گا. کیونکہ ایک طرف کہتے کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن زیادہ کر دیا، دوسری طرف قرضے زیادہ ہو گئے. تو یہ کون سی بات ہے؟ جب آپ عوام آپ کو پیسے دے رہے، آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہو، تو قرضے کیوں بڑھ رہے؟ دونوں میں ایک نیچا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب علی حیدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.